وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. 13ویں پارے کا خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جتنے روزے ہوئے اللہ سب کو قبول فرمائے. اس میں جو خامیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے ابھی جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان سب میں اس کا تدارک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس کی علماء سلف کے علماء کے اقوال کی روشنی میں کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں نشیب و فراز کی جو ہے مکمل طور پر تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مصر کے بازار میں ان کو بیچنے کا جو ہے ایک وقت وہ بھی آیا. مصر کے بازار میں بیچے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے نیچا نہیں گرا سکتا. جیسا کہ سورہ فاطر میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر جو ہے کئی لوگوں نے جو ہے سلف نے بڑا اہتمام کیا ہے. آپ متقدمین کی تفاسیر کو دیکھیں گے تو ہر جو ہے مفسر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑے دلچسپی سے پڑھتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے اور بڑے دقیق استنباط کر کے مکمل طور پر لوگوں کو بتاتا ہے. اردو داں طبقے میں مولانا ابوالکلام آراد رحمہ اللہ امام الہند وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سورہ یوسف بڑے اچھے انداز میں لکھی اور جو ہے اس کی تفسیر اچھے انداز میں جو ہے ترجمہ القرآن میں لوگوں کے سامنے پیش کی. معزز حاضرین، اگر ہم متاخرین میں دیکھتے ہیں تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سورہ یوسف کی جہاں تفسیر کی ہے تو وہاں انہوں نے تقریباً 36 یا 40 فوائد مستنبط کیے ہیں، اخذ کیے ہیں. اس کے اوپر جو ہے مستقل ایک رسالہ بھی ہے جس کو UAE امارات عربیہ متحدہ میں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے انہوں نے وہ رسالہ پورا پڑھایا تھا اور وہ مستقل اس کے دروس بھی دیے تھے. تقریباً 7-8 دروس ہیں، آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بھی وہ دروس سنے اور اس میں جو باتیں ہمیں اہم معلوم ہوئی اور جگہ جگہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کے استنباط پر انہوں نے تعلیق بھی کئی جگہ چڑھائی ہے. لہذا اس درس میں ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ باتیں بیان کر کے آگے سورہ رعد کا، ابراہیم کا بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحیح بات کہنے اور آپ سب لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے ماں باپ کی نیکیوں کا اثر بچوں کی زندگی پر بہت پڑتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ٹارگٹ اچھے ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو نیک جو ہے اولاد بنانا چاہتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا اثر بچوں کی زندگی میں پڑتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ سے جو ہے اولاد نہیں مانگی بلکہ صالح اولاد مانگی. اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگنا تو سب کو آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی تمنا کرنا یہ نبیوں کی شان اور جو ہے مکمل طور پر ان کا اسوہ ہے. تو ربی حبلی من الصالحین جو کہا حضرت ابراہیم نے اس کا پورا اثر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دکھا. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک حلیم تھا دوسرا علیم تھا. حلیم حضرت اسماعیل تھے، علیم جو ہے حضرت اسحاق تھے. اسحاق کے بطن سے یعقوب پیدا ہوئے اور یعقوب کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر اور رب جعلنی لسان صدق فی الاخرین اور وجعلنا مسلمین لک، اپنے پورے کنبے کو آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی بڑی فکر ہمیشہ دامنگیر ہوا کرتی تھی. اسی لیے
شیخ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام الحنفاء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وہاں کہا حنیفاً 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 کہا، اور وما کان من المشرکین کہہ کر کہا. ابراہیم کو یہود بھی نصارہ بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ وہ خالص مسلمان تھے. معزز حاضرین، معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر بچوں کی زندگیوں پر مکمل طور پر پڑتا ہے، لہذا ابراہیم کی دعاؤں کا اثر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مکمل طور پر دیکھا گیا. یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھنے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ گھروں میں خیر و برکت کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہے. آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی آبادی، گھروں میں اختلاف، انتشار، افتراق، لڑائیاں، مغربی تہذیب کی مغربی تہذیب کا زندگی گزارنے کا مغربی تہذیب کی زندگی گزارنے کا سلیقہ، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں نہ رونق ہے نہ برکت ہے. اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں سے توحید غائب ہے. معلوم ہوا کہ توحید دنیا میں جو ہے برکت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ امن بھی مکمل طور پر دیتی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وہاں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ جب شرک کی ہر قسم سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل طور پر امن بھی دے گا اور ہدایت کی دولت سے بھی مکمل طور مالا مال فرمائے گا. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، تو بچوں نے کیا کہا؟ تمہارا جو معبود برحق ہے وہی بھی ہمارا معبود برحق ہے. اے ابا جان، تم جس ذات کے سامنے جھکتے تھے ہم بھی اسی ذات کے سامنے جھکیں گے. کتنا دل خوش ہوا ہوگا حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا. اسی پختہ توحید کا جو ہے ذکر، اسی پختہ توحید کا اثر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا گیا. چنانچہ جیل میں گئے تو جیل میں جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کہہ کر اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا سبق پڑھایا. اور کہنے کا انداز دیکھو، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ایسا نہیں کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، بلکہ کہا ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے. اس میں حضرت یوسف کا تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کا کبھی بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. اور کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو ہے مکمل طور پر ان کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں. معزز حاضرین، حضرت یوسف کا قصہ کوئی غیر معمولی قصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کا قصہ ذکر کیا تو کہا لقد کان یوسف فی اخوته آیات للسائلین. آخر میں کہا لقد کان فی قصصهم عبرۃ للالباب. جب شروع میں بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پوچھنے والوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور آخر میں پورا قصہ بیان کر کے بھی کہتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. چنانچہ جدید، قدیم، متقدمین، متاخرین سارے علماء نے مکمل طور پر جو ہے اس صورت کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہمیں یاد بھی ہے کہ صلاح البدر حفظہ اللہ جب سب سے پہلے امام مسجد نبوی بن کر آئے تو انہوں نے جس سال سب سے پہلے تراویح پڑھائی تھی، الحمدللہ سورہ یوسف اتنے اچھے انداز سے پڑھا تھا کہ سارا حرم اس وقت رو رہا تھا. اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کو جب قصص النبیین میں یعقوب علیہ السلام کا یوسف کا قصہ پڑھاتے ہیں تو بچے نہ سمجھتے ہوئے بھی مکمل طور پر رو پڑتے ہیں. تو یہ قصہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، حضرت یوسف کے قصے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خواب ہم دن بھر جو دیکھتے ہیں وہ مکمل طور پر رات میں آتا ہے. جب اچھا خواب دیکھیں تو ہمیں کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اسی سے پوچھنا چاہیے. عرب دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خواب کی تعبیر بہت اچھا جانتے ہیں، بلکہ دنیا میں ریکارڈ ہے ان لوگوں کا جب بھی انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوا. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ علامہ بن باز نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ میں احد پہاڑ سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہوں اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازی پڑھ رہا ہوں. یہ خواب کی تعبیر عرب کے اس معبر سے پوچھی تو معبر نے کہا کہ شیخ آپ جب کیا ہوں گے
انتقال کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ دراصل یہ جو ہے آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، خواب جو ہے جو ہوتے ہیں سچ بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جب جھوٹا خواب ہوتا ہے تو ایسے وقت میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیان کیا جائے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم گھاٹی ڈالو اور گھاٹی کھولو، بال جو ہوتی ہے اس کو گھاٹی ڈال کے کھولنے کا مکمل طور پر اس کو مکلف بنایا جائے گا۔ معزز حاضرین، کرونا وائرس جب سے آیا ہے دنیا میں بے سند وظیفے اور بے تکی باتیں لوگ بولتے بھی ہیں، اور ایسی باتیں جو ہے مکمل طور پر نیوز میں آتی ہیں، اور آج کا تو سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے۔ لہذا ایک عالم دین نے بیان کیا، پتہ نہیں ان کی طرف اس بات کی نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے، کہنے لگے کہ میں نے تبلیغی جماعت کے ایک عالم کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اگر میری امت 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو جو ہے کرونا وائرس سے نجات مل جائے گی۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے جھوٹی بات ہے، اور ایسی چیزیں جو آتی ہیں وہ مکمل طور پر پیر و مرشد کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہیں، اور اس کو گولڈن الفاظ دیکھ کر آس پاس میں جو ہے پھولوں کا یہ کر کے مکمل ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں، ان لوگوں کے پاس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا کوئی وزن نہیں۔ اگر کوئی آدمی بول دے، بریکنگ نیوز میں آ جائے، لوگ اس کو ایسے اڑاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب وہی بھی ہو سکتا تھا، اس پر کوئی شرعی حکم بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ اذان کا مسئلہ آیا، مگر آج کا کوئی آدمی اگر خواب دیکھے اس پر کوئی شرعی حکم مستنبط نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسی بیکار جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے تاکہ اسلام مفت میں بدنام نہ ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، لہذا انہوں نے جو خواب دیکھا وہ بھی سچ ہوا، اور بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ بھی مکمل طور پر سچ ہوا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی 7 سال مصر قحط میں پڑے گا، ویسے ہی ہوا۔ اس کے بعد قحط سالی آئے گی، وہ مکمل طور پر ویسے ہی مکمل طور پر ہوا۔ تو لہذا ہم جب برا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بائیں طرف جو ہے بغیر تھوکے سے تھوکنا چاہیے۔ معزز حاضرین، خواب کے سچے ہونے کی علامتیں ہیں، علماء بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب جو انسان دیکھتا ہے پورا یاد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ صبح سویرے دیکھے نماز فجر سے پہلے۔ اور بعد احادیث میں یہ بھی کہا گیا کہ خواب قیلولہ کے وقت جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ ایک خطیب صاحب نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ قیلولہ کے وقت جو خواب ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ دارمی وغیرہ کی روایت مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف کے قصے کو پڑھنے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کے تعلقات کو مکمل اور بڑا خوشگوار ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بھائی بہن کا تعلق بھی کمزور ہوا، بھائیوں کا تعلق بھی کمزور ہوا۔ شادی سے پہلے تو اچھے رہتے ہیں، اگر کہیں مل کر کام کرتے ہیں تو مالی اعتبار سے ان کے درمیان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی جٹھانی دیورانی مکمل طور پر آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے لگتے ہیں۔ تو بھائیوں کے تعلقات کو مکمل طور پر خوشگوار ہونا چاہیے۔ روئے زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں، بھائی مکمل طور پر اس حدیث کا مصداق ہے، یشد بعضہ بعضا، اگر بڑے کے پاس مال ہے تو چھوٹے کی مکمل طور پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اگر چھوٹے کے پاس مال ہے تو بڑے کی مکمل طور پر وہ کیا کرتا ہے، مالی طور پر تعاون کرتا ہے۔ تو بھائیوں کے تعلقات میں خوشگوار ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان میں خوشگوار تعلقات تھے، لیکن چونکہ زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام، تو راستے سے اس روڑے کو اٹکانے کے لیے مکمل طور پر انہوں نے وہ چال چلی۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام قصے سے بھی معلومات ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے شرمگاہ کی اپنی زبان بھی مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنی شرمگاہ، اپنی زبان، اپنی جو ہے اس کی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کی بھی، شرمگاہ کی بھی، نگاہوں کی بھی، اور اس طریقے سے دل کی بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آگے آئے گا فرمایا سب سے پہلے تمہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا مصر جیسے ماحول میں جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دامن میں پھانسنا چاہا تو یوسف علیہ السلام بھاگ گئے، بولے اے رب مجھے تو جیل کی دلاخیں دیکھنا پسند ہے لیکن میں عورتوں کے فتنے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کئی فتنوں کے بارے میں بتایا تو آپ نے بڑی تاکید
سے کہا مجھے تو اپنی امت کی اور مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ اکبر. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگو میرے اوپر بھروسہ مت کرو، اگرچہ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، نماز فجر 40 سال پہلے جو ہے صف میں پڑھ چکا ہوں، لیکن دلوں کی بدلتی دنیا کے بارے میں مجھے کوئی مکمل اور بھروسہ نہیں ہے. تو جو آدمی اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش الہی اپنے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ دے گا. اس یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے نفس اور اپنے دل پر مکمل طور پر نظر رکھنا چاہیے. جب دیکھتے ہیں ہم ایک 12 روزے رکھ لیے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میرا ایمان جبریل کی طرح ہو گیا ہے، میں جو ہے ابو بکر کی طرح ہو گیا ہوں، اور جو ہے میں نیکیوں میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں. اب ہمارے معاشرے میں رمضان میں ادھر ادھر کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو نہ تراویح پڑھتے نہ روزہ رکھتے، موبائل میں رکھتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو جو ہے غرور نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے نفس بہت بدلتا ہے، بلکہ صالح فضل حفظہ اللہ نے کہا ایک ہی وقت میں کبھی مطمئنہ بنتا ہے، کبھی لوامہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ امارہ بھی بن جاتا ہے. لہٰذا نفس کی اور دل کی بدلتی دنیا پر مکمل طور پر ہماری نظر ہونی چاہیے. معزز حاضرین، اگر جو ہے دلوں کی بدلتی کیفیت اور نفس پر نظر رکھنا سیکھنا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کرام سے سیکھو. بخاری میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ مکمل روشن ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پورا مدینہ ہماری نگاہوں میں جو ہے تاریک ہو کر رہ گیا. اور دیکھیے دلوں کی بدلتی کیفیت کو کیسے محسوس کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، کہنے لگے حتی انکرنا قلوبنا، ہمارے دل بدل گئے. ادھر ہم نے اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا، اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے وہی کی وجہ سے ہمارے دلوں کو زندگی ملتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی تھی. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں اگر چراغ ہو تو وہ چراغ روشن رہے، وہ گھر روشن ہوتا ہے. اگر گھر سے چراغ کو دور کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، گھر کی دنیا بھی تاریک ہو جاتی ہے، دلوں کی دنیا بھی مکمل طور پر تاریک ہو جاتی ہے. معزز حاضرین، اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے فتنے کو مکمل طور پر جو ہے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا مرکز الہدایہ چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ہماری قسطیں ہیں، اس میں عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ فتنہ آج بھی بہت بڑا ہے، بلکہ آج تو عورت کو آلے ہوس بنا لیا گیا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی قصے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کے اخلاق بڑے عمدہ اور ہمدردی والے ہوتے ہیں. ان کے بھائیوں نے جا کر ان کو جیل میں ڈالا، لیکن جب جو ہے غلہ مانگنے آئے تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مجھے لے جا کے کنویں میں ڈالے چلے جاؤ میں نے تو ایسا نہیں بولے، بلکہ ہمدردی مواسات. اسے معلوم ہوا نبی جہاں اپنے عقیدے میں اونچے درجے پر ہوتا ہے وہیں اخلاق میں بھی اونچے درجے پر ہوتا ہے. چنانچہ ہمدردی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کو یاد کیا اور جو ہے ان کا غلہ بھی بھیجا اور پیسہ بھی مکمل طور پر بھیج دیا. وہ کہنے لگے یہ کون سا اچھا آدمی ہے، تو فرشتہ لگتا ہے جس نے ہمارا حسن سلوک کیا. معزز حاضرین، حضرت یوسف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے دعوتی کام کے لیے جہاں ہمیں بازار ملتا ہے، گھر ملتا ہے اور مکمل طور پر گلیاں ملتی ہیں، اسی طریقے سے جیل میں جو ہے جیل میں بھی مکمل طور پر اصلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ جیل میں جو بند ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان بھی کسی وجہ سے بند ہیں، تو جیل میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت یوسفی کو زندہ کریں. جیسے یوسف نے اپنے ساتھیوں کو توحید کا سبق پڑھایا اور جو ہے کہا کہ ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے سنت یوسفی کو تقریباً 728 ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے زندہ کر کے بتایا. چنانچہ اہل علم لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا زندگی میں 5 مرتبہ رمضان میں جیل گئے. جب جیل والے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے، نمازیں نہیں پڑھتے، بکواس کرتے، تو ان کو نصیحت کرتے، امر بالمعروف نہی المنکر کرتے، بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے جہاد کیا، ہاتھ سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، اسی کو مجدد کہا جاتا ہے. بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ سلفیت کا ستون ہے، لہذا انہوں نے جیل میں لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو مکمل طور پر زندہ فرمایا. معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ علماء نے اس کے بعد بھی جیل کی جو ہے چیزیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے
گئے، لیکن وہاں جا کر ابوالکلام مراد رحمۃ اللہ نے ترجمان القرآن لکھی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے صورت اتاری ہے۔ جیسے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو اپنے دامن میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، اگر آج کی کوئی بھی جو ہے سرفری لڑکی نوجوانوں کو اگر جو ہے اپنے دام میں پھانسنا چاہتی ہے تو اس یوسف کردار کو مکمل طور پر اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کے قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کے والدین آئے تو اپنے بازو بٹھا لیا ان کو، حالانکہ نیچے بٹھا سکتے تھے، لیکن اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی مکمل طور پر ماں باپ کے جو ہے ان کے حقوق کی پامالی نہیں کی، بلکہ اللہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف کی زندگی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے مکمل طور پر ایک سلسلہ چلا، آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں تعلقات کو بگاڑنے والی یہ شیطان کی ذات ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کی سب سے آخری چیز وہ ہے حسن خاتمہ کی فکر۔ چاہے وہ مصر کے بادشاہ بنے ہوں یا وزیر مالیات بنے ہوں، وزیر خزانہ بنے ہوں، خود بھی بنے ہوں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے حسن خاتمہ کی مکمل طور پر دعا فرمائی، کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام کے قصے سے فوائد مکمل طور پر ہوئے۔ اب آئیے سورہ رعد اور ابراہیم میں جو چیدہ چیزیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ سورہ رعد جو ہے یہ فرشتے کا نام ہے، یہ بجلی نہیں ہے، بجلی کو برق کہتے ہیں۔ یہ 13ویں سورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اس کو بڑی گہری جو ہے نسبت ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے آخری میں اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ کائنات میں گزرتے ہیں لیکن نشانیوں میں غور نہیں کرتے۔ اللہ نے سورہ رعد میں کہا کہ نشانیوں میں غور نہیں کرتے نا، دیکھو ہماری نشانیاں کتنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا فلاں کا تذکرہ کر کے بتایا، ایک ہی پانی سے ساری چیزیں اگتی ہیں لیکن ان سب میں مزہ الگ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وسیع کائنات کا جو ہے اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ تم مجھے پہچانو۔ معزز حاضرین، نزولی اعتبار سے یہ 96ویں صورت ہے، سورہ محمد کے بعد رحمان سے پہلے اتری ہے۔ یہ پوری مکی ہی صورت ہے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قبل یہ اتری ہے۔ اللہ نے اس صورت میں قرآن کی عظمت کو جو ہے اجاگر کیا اور کہا قرآن ایسی چیز ہے جس کی عظمت کو آج تک دنیا نہیں جانی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کائنات میں کبھی بھی غور کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس قدرت کی کرشمہ سازیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے حق و باطل کی مثال پیش کی، حق کیسا ہے باطل کیسا ہے، فرمایا بارش پڑتی ہے سیلاب آتا ہے تو ہلکی چیزیں جو جیسے چھیرتی ہیں، کف آتا ہے تو چلے جاتا ہے، وہ باطل ہے، اور جو باقی رہتا ہے وہ حق ہے۔ اللہ نے بڑی بہترین مثال دی۔ اور اسی طریقے سے مسلمان اور کافر کی صفات بتائی۔ مسلمان یہ ہوتا ہے رشتہ داری کو جوڑتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی عظمت و طاقت بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ رعد کی کچھ اہم آیتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ اب آئیے سورہ ابراہیم میں کیا موضوعات ہیں ان کا بھی ہلکا تذکرہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سورہ ابراہیم یہ جو ہے 50 پر 2 آیتیں ہیں، 16ویں صورت ہے، نزولی اعتبار سے 69 اس کا نمبر ہے، شورا کے بعد اور انبیاء سے پہلے اتری ہے۔ اس میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہے، بڑے بہترین انداز سے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں آخرت کی جو ہولناک تذکرہ کیا ہے اس میں ذرا سخت اسلوب اپنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سخت اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ مکی دور کے شروع کی صورتوں میں نہیں اپنایا ہے، بلکہ مکی دور کی صورتوں کے آخری جو ہے صورتوں میں اپنایا ہے۔ گزشتہ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ بیان کیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو سورہ رعد میں بیان کیا نا، اس سے متصل صورت میں یہ کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو تاریکی ہے اس تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے ہم اس صورت کو اتار رہے ہیں۔ معزز حاضرین، پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ آیا ہے۔
ہے، مشرکین مکہ کو متنبع کرنے کے لیے اترت اتاری گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دے کر بھیجا وہ بھی قرآن نور تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ معزز حاضرین، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بہت اندھیرا تھا۔ کون سا اندھیرا تھا؟ شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، اور پتہ نہیں کیا کیا اندھیرے تھے، لیکن اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ظلمتوں کو مکمل طور پر نور سے بدل دیا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، جب حضرت آمینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے بصرہ نامی جگہ گئی تھی، بصرہ شام میں، تو وہ ایک روشنی نکلی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے تھے، بلکہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اسلام کی روشنی یہیں سے نکلے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کو آ کر مکمل طور پر جو ہے ایک نور عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری تاریکیاں چھٹ گئیں، دنیا کو توحید کا نور ملا، اطاعت کا نور ملا، اور تعلیم کا نور ملا۔ مکمل طور پر ہر نور سے مکمل طور پر دنیا جو ہے آراستہ ہو گئی۔ معزز حاضرین، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو سارا مکمل طور پر مدینہ جو ہے تاریک ہو گیا۔ اور حضرت ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اے بنی اسرائیل کان کھول کر سن لو، دنیا میں اگر ہم نے جنت کی غذا اگر کسی کو کھلائی تو تم کو کھلائی ہے، اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم تم کو ایسا عذاب دیں گے دنیا میں ویسا عذاب ہم نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ کی بعثت، جنت سے من و سلوے کا اتارنا، یہ سب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں تھیں۔ اللہ تذکرہ کر کے خصوصاً کفار مکہ سے کہتا ہے تمہارے اوپر بھی نبی کی بعثت ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ایک شکر ہے، تم نے جو ہے نبی پر ایمان لا کے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، چنانچہ جو ہے تم نے جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احسان کو ٹھکرایا۔ حالانکہ نبی کی بعثت اور آپ کی جو ہے نبی بنائے جانے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اس پر مکمل طور پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اور ایک بات بتائی، کہا شجر عمدہ درخت ہے، یہ توحید ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ڈالیاں آسمان کو چھوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ توحید جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر کے بارے میں کہا کہ شجرۃ خبیثۃ، ایسا خبیث درخت ہے جس کو اکھیڑ دیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ حج میں اس کو یوں جو ہے بیان فرمایا، آسمان سے کہیں کوئی گرتا ہے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مشرک جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کی ہیں، لیکن یہاں ایک نقطہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ھذا بلدا آمنہ آیا ہے نکرہ، یہاں آیا ہے ھذا البلد آمنا، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی جو دعائیں الگ الگ ہیں، تو حضرت ابراہیم کی جو دعا بلدن آمینہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے سے پہلے کی دعا ہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی اپنی اولاد کے حق میں نمازی ہونے کی دعا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کے لیے مکمل طور پر ابراہیم کا نسخہ بنانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں بیان فرمایا ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ خطرناک انداز سے ان سے نمٹے گا۔ وہ قیامت کے دن جو ہے سر نیچے کرتے ہوئے آئیں گے اور سر اٹھا نہیں پائیں گے، ایسی ذلت ان کی ہوگی۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو جو ہے گندک کا لباس پہنائے گا۔ اور آخر میں کہا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال اس میں کوئی صحیح بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ آج کے پارے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کچھ فوائد ذکر کیے، سورہ ابراہیم کا خلاصہ بیان کیا اور سورہ رعد کا خلاصہ بیان کیا۔ اگر کچھ چھوٹا ہے تو آپ تفصیل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔